کنڈوں کی شرعی حیثیت کے حوالے سے آپ نے جو پوچھا ہے، سب سے پہلے تو یہ جان لیجئے، کنڈے وہ برتن ہیں جن میں کھانا رکھا جاتا ہے۔ اب اگر آپ سوال سمجھیں گے جو کہ تھوڑا طویل ہے تو جواب سمجھنے میں سہولت اور آسانی رہے گی۔ بھائی نے سوال بھیجا ہے کہ پاکستان کے بہت سے دیہات اور شہروں میں یہ عام رواج ہے کہ ہر سال رجب المرجب کی 22ویں شب بوقت سحر ایک مخصوص مقدار کے جمع کردہ سامان خور و نوش کی گھروں میں عورتیں باوضو ہو کر حلوہ پوریاں تیار کر کے انہیں عموماً مٹی کے برتنوں میں رکھ دیتی، پھر اسی جگہ پر ختم شریف پڑھا جاتا ہے جس کا ثواب حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کی روح پاک کو ہدیہ کیا جاتا ہے۔ اس بارے بعض جگہوں پر یہ رواج بھی ہے کہ اس محفل میں باوضو عورتیں ہی بیٹھ سکتی ہیں، نیز اس کھانے کے تناول کرنے کی اجازت بھی صرف شرکائے محفل کو ہوتی ہے، اور اس محفل والے محفل سے اس کا ایک ذرہ بھی باہر نہیں جانے دیتے۔ اس کے علاوہ یہ بھی شرط لگائی جاتی ہے کہ یہ ساری کارروائی طلوع آفتاب سے پہلے مکمل ہو جانی چاہیے۔ بعض مقامات پر ختم شریف سے پہلے اس محفل میں ایک کہانی کا پڑھ کر سنانا بھی ضروری سمجھا جاتا ہے جو داستان عجیب کے نام سے مشہور ہے۔ اب وہ داستان عجیب آپ میں سے بے شمار احباب کو، خواتین کو معلوم نہیں ہوگی، اس کا خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ میں ایک ایالدار غریب لکڑہارا رہتا تھا جو حالات سے تنگ آ کر روزی کمانے کی غرض سے کہیں باہر چلا گیا۔ جب باہر گیا تو لاپتہ ہو گیا۔ اس کی بیوی رات دن اپنے خاوند کی جدائی اور معاش کی فکر میں اداس اور پریشان رہتی تھی۔ مجبوراً اس نے ایک وزیر کے گھر جاروب کشی کی ملازمت کر لی، جھاڑو دینے لگی۔ ایک دن اتفاق سے 22 رجب کو امام جعفر الصادق نے اس کے قریب سے گزرتے ہوئے یہ اعلان کیا کہ جو شخص اپنے کسی مقصد کی غرض سے آج کی تاریخ کو میرے کنڈے کرنے کی منت مانے گا تو اس کی کامیابی کا میں خود ذمہ دار ہوں۔ اگر کنڈے کرنے کے باوجود اسے اس شے میں ناکامی ہو تو روز محشر میرا دامن پکڑ سکتا ہے۔ عورت نے یہ سنتے ہی خوشی خوشی فوراً جناب امام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یہ منت مان لی کہ اگر اس کا خاوند صحیح سالم اور بامراد ہو کر واپس گھر آ گیا تو وہ کنڈے کرے گی۔ تو اس کا یہی منت ماننا تھا کہ چند روز میں اس کا خاوند بہت سا مال و دولت لے کر واپس گھر آ گیا۔ اب وہ مالداروں اور امیروں میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے وزیر کے گھر کے قریب ایک عالی شان محل بنوایا۔ اس وزیر کی بیوی نے لکڑہارے کی اس عورت سے ان کے اس قدر امیر بن جانے کی وجہ دریافت کی تو اس نے بتایا یہ سب کچھ کنڈوں کی برکت ہے، لیکن اس نے اسے شک کی نگاہ سے دیکھا اور کنڈوں کا انکار کیا، جس کی سزا اسے یہ ملی کہ اس کا خاوند عہدہ وزارت سے معزول کر دیا گیا اور طرح طرح کے غلط الزامات اس پر عائد ہونے لگے، یہاں تک کہ اسے ایک شہزادے کے قتل کے الزام میں پھانسی پر لٹکانے کا شاہی اعلان بھی ہو گیا۔ پھانسی کی رات میاں بیوی نے اپنے حالات کی خرابی کے بارے میں سوچ بچار کی تو اچانک اس عورت کے ذہن میں آیا کہ اس نے امام جعفر صادق کی کرامت اور کنڈوں کا انکار کیا تھا۔ ابھی آپ کہانی سن رہے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے لوگوں کے جذبات سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے اور ان کو ایموشنل بلیک میل، ریلیجیس بلیک میلنگ کی جا رہی۔ ذرا کہانی سنیے جو کہ سوال میں اس بھائی صاحب نے پوچھا ہے۔ اس نے کنڈوں کا انکار کیا تھا، اس کے ذہن میں آیا بھئی اسی وجہ سے یہ سارا برا اثر ہے۔ اس نے اپنی غلطی سے توبہ کر کے اس مصیبت سے نجات ملنے کی صورت میں کنڈے کرنے کی منت مان لی۔ چنانچہ اس کا ایسا کرنا تھا کہ صبح کو اس کے خاوند کو اس پر عائد کردہ تمام الزامات سے بری کر کے اسے اس کے عہدے پر دوبارہ بحال کر دیا گیا اور کھوئی ہوئی عزت و عظمت اسے ایک بار پھر حاصل ہو گئی اور بادشاہ سے اس نے معافی بھی مانگی۔ اب یہ ساری کہانی بھی آپ نے سن لی جو کہ کنڈوں کے ختم میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ اس میں
ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے، اس میں بے شمار ایسی باتیں ہیں جو کہ شریعت سے مطابقت نہیں رکھتی، جیسا کہ کھانے کی منت ہو، حالانکہ منت عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ اس نے نمازوں کی منت کیوں نہیں مانی کہ بھئی میں 1000 رکعت نماز نفل پڑھوں گی، میں 100 رکعت پڑھوں گی؟ اس نے روزے کی منت کیوں نہیں مانی کہ میں 10 روزے رکھوں گی؟ اس نے اللہ کے گھر حاضری کی منت کیوں نہیں مانی؟ تو منت یاد رکھیں عبادت ہے، اور عبادت صرف اللہ کی ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جگہ جگہ ڈرامے بازیاں ہوتی ہیں کہ بھئی اس چیز کی منت ہے، اس چیز کی منت ہے، شریعت اسلامیہ میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ خیر، یہ ایک سوال ہے، تو اس کا جواب دینے سے پہلے اس میں 3 موقف میں ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو اہل تشیع کا موقف ہے، ایک اہل سنت کا موقف ہے، بعض اس کے جواز کے قائل ہیں، بعض اس کے مخالفین ہیں۔ اہل تشیع کا عقیدہ اس حوالے سے یا ان کا موقف کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق کا زمانہ 34 سال پہ محیط ہے، 114 ہجری سے 148 ہجری تک۔ ان میں معجزات و کرامات اور ارشادات بھی ہیں، جنہیں تذکرۃ المعصومین میں تفصیل سے لکھا گیا۔ حضرت امام جعفر صادق علم لدنی کے مالک تھے، اللہ کے پسندیدہ تھے۔ ایک صحابی نے دعا کے لیے کہا، آپ نے اپنے پروردگار سے التجا کر کے مراد پوری کر دی۔ صحابی نے عقیدت میں نیاز تیار کر کے کنڈے میں رکھ کر صبح کی نماز کے بعد نمازیوں کو کھلا دی۔ یہ 22 رجب تھی۔ لوگوں نے دیکھا دیکھی منتیں ماننا شروع کر دی، جن کی پوری ہو گئیں، کنڈے بھرنے شروع ہو گئے، اور یوں 1300 سال سے یہ رسم چلی آ رہی ہے۔ اور اس میں امام جعفر صادق نے کہا گیا کہ منت کے صیغے پڑھنے کا بھی بتایا ہے، تو جو وہ صیغے پڑھ لے اس کی مراد پوری ہوتی ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صلہ رحمی کا اس میں ایک موقع ہوتا ہے، پاکیزگی سے کھانا پکانے کا درس ملتا ہے، اہل بیت سے محبت بڑھتی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ اہل تشیع کا موقف۔ اہل سنت کے نزدیک رجب کے کنڈے، ان کی بعض باتیں درست ہیں اور بعض غلط ہیں۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نیک کام کر کے آپ اس کا ثواب کسی زندہ یا مرحوم مسلمان کو پہنچا سکتے ہیں۔ فقہ اسلام نے فرمایا، فتح القدیر میں ہے کہ انسان اپنے نیک عمل کا ثواب، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو یا کچھ ہو، یہ دوسرے کو پہنچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے 2 چتکبرے مینڈھے قربانی دیے، ایک اپنی طرف سے، دوسرا اپنے مسلمان غریب امتی کی طرف سے، اپنی امت کی طرف سے۔ ایصال ثواب کے حوالے سے بے شمار روایات موجود ہیں، یہ ایک اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی غریب امت کی طرف سے قربانی کا جانور دیا۔ اب کنڈے بھی ایک صدقہ ہے جس کا ثواب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو پہنچایا جاتا ہے، لہٰذا یہ کار ثواب ہے۔ ہاں، یہ جو ہمارے ہاں جہالہ نے بیہودہ قیدیں لگائی ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ مثلا اس موقع پر یہ کہانی پڑھی جاتی ہے، کنڈوں کے متعلق عجیب و غریب حکایتیں، قصے، کہانیاں سنائی جاتی ہیں، یہ سب غلط اور جھوٹ کا پلندہ ہے، ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح یہ جو مشہور ہے کہ کنڈے گھر سے باہر نہ نکالے جائیں، اسی جگہ کھائے جائیں، یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح صرف حلوہ پوری ہو اور کنڈوں کے اندر رکھی ہو، یہ بھی غلط ہے۔ کچھ بھی اگر ایصال ثواب کیا جائے، حلال پاکیزہ طیب ہو، کسی برتن میں ہو، جو چاہے کھائے، مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب غریبوں کو دیں، ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ اس حوالے سے اہل سنت و جماعت میں سے مفتی امجد علی اعظمی صاحب اپنی مقبول کتاب بہار شریعت میں لکھتے ہیں کہ ماہ رجب میں بعض جگہ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ بھی جائز ہے، مگر اس میں اسی جگہ کھانے کی بعضوں نے جو پابندی لگائی ہے یہ بے جا ہے۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب کہتے ہیں کہ 22 رجب کو کنڈے بھی شرعاً جائز اور باعث خیر و برکت ہیں۔
یہ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان نے بیان کیا، اور اس کا حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے کنڈوں کی فضیلت بجواب کنڈوں کی حقیقت، جس کے مصنف ہیں علامہ حسن علی میلسی، اور یہ شائع شدہ جمعیت اشاعت اہل سنت، صفحہ 6، 7 اور 8 میں اس کی تفصیل ہے۔ اسی طرح علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب اپنی کتاب جنتی زیور میں لکھتے ہیں، ماہ رجب میں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے پوریوں کے کنڈے بھرے جاتے ہیں، یہ سب جائز ہیں، ثواب کے کام ہیں، غریبوں کو کھلانا ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں مخالفین کی طرف۔ مخالفین کہتے ہیں جن میں علماء دیوبند ہیں اور غیر مقلدین ہیں، یہ کہتے ہیں کہ 22 رجب کو جناب امیر معاویہ بن سفیان کی وفات ہوئی تھی، جس بنیاد پر اہل تشیع خوشی کے موقع پر یہ حلوہ پوری وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، میٹھے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ جائز نہیں۔ جبکہ اہل تشیع کا جواب یہ ہے، یہ واقعہ 60 ہجری میں ہوا، یعنی جناب امیر معاویہ کی وفات، اور کنڈوں کی ابتدا 120 ہجری میں ہوئی، درمیان میں 60 سال کا فرق ہے۔ دوسرا، نظر امام جعفر صادق بقول اہل تشیع کی ایک منت ہے جو مراد پوری ہونے کے بعد دی جاتی ہے، اسے کسی کی موت اور خوشی کے ساتھ جوڑنا یہ کم علمی ہے اور تاریخی مطالعے کا فقدان ہے۔ کنڈے ایک رسم ہے جسے نیاز امام جعفر صادق کہا جاتا ہے۔ یہ کنڈے نہ تو عربی زبان کا لفظ ہے، نہ ہی 115 سال پہلے اس کا کسی شیعہ سنی معتبر کتاب میں ذکر ہے۔ یہ صرف گھروں میں بٹھا کر کھلائی جاتی ہے، باہر لے جانا ممنوع ہوتا ہے۔ اسی طرح دیوبندی اور غیر مقلدین کا الزام بھی یہ ہے کہ یہ رسم 1906 لکھنؤ اور رامپور میں شروع ہوئی، یہ دونوں ہندوستان کے شہر ہیں۔ پھر ثبوت میں لکڑہارے اور جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی من گھڑت کہانی بنائی گئی، حالانکہ 22 رجب نہ تو امام جعفر صادق کا یوم وفات ہے، نہ یوم ولادت ہے۔ ان کی ولادت 8 رمضان 80 ہجری میں ہے، وفات 15 شوال 148 ہجری میں ہے۔ تو یہ مخالفین کے اعتراضات ہیں، ہم اس جانب نہیں جا رہے کہ ان کے اعتراضات کیا ہیں، اور ہم اس طرف بھی نہیں آ رہے کہ ان کے جوابات کیا کیا ہیں۔ ہم اختصاراً ان کی اس بات کا صرف یہ کہہ کے رد کرتے ہیں کہ یہ کہنا یہ دن جناب امیر معاویہ کی وفات کا ہے اور اہل تشیع اس میں خوشی کرتے ہیں، اولاً اس الزام کا شرعی ثبوت کیا ہے، محض الزام لگانا کافی نہیں۔ دوسری بات کہ کسی کے مرنے پر کوئی مخالف حلوہ پوری پکا کر ختم نہیں دلواتا، نہ ہی ایصال ثواب کرتا۔ تیسری بات کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال تک حکومت کر کے آسودگی کی زندگی بسر کر کے اپنے اہل و عیال میں طبعی موت کی صورت میں فوت ہوئے، اس میں دشمن کی خوشی کی کیا بات ہوگی؟ اور اس پر مخالفین کا بغلیں بجانا چیوانہ دارت۔ کیا کبھی انہوں نے نہ مرنے کا دعویٰ کیا تھا کہ ان کی وفات پر خوشیاں منائی جائیں؟ چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے کبھی کسی شیعہ کو اس طرح خوشیاں مناتے نہیں دیکھا۔ ختم دلانا اور بات ہے اور اس طرح اعتراضات کرنا اور بات ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کنڈے وہ برتن ہیں جن میں کھانے کی چیزوں کو رکھا جاتا ہے، اور یہ امام جعفر الصادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایصال ثواب کے لیے اہل سنت و جماعت اہتمام کرتے ہیں۔ اگرچہ ان کی ولادت کسی اور تاریخ کو بھی ثابت ہے، بعض نے اس تاریخ کے حوالے سے بھی ذکر کیا، اصل اس میں ایصال ثواب ہے، وہ 22 رجب کو کی جائے، وہ 8 شوال کو کی جائے، وہ رمضان المبارک کی کسی تاریخ کو کی جائے، ایصال ثواب ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمانے والا۔